اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلت نہیں دے سکتی، بے شک، اور اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا ہی مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں میں نرمی لاتا ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے حاضر ہیں اوصاف رمضان پر، جہاں پر بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے۔ اور رمضان ایک نیکی، جب رمضان میں ایک نیکی کی جاتی ہے تو اس کے بدلے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی، اور فرض 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، عام طور پر دوسروں کی مدد کرنا ایک اخلاقی ہدایت تک محدود رکھا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ اچھی بات ہے، لیکن اسلام نے اس کا ایک ڈیفرنٹ پیرامیٹر سیٹ کیا ہے۔ اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے جو نظام حیات دیا اس میں نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں اس مسئلے کو حل کر دیا۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی جا بجا زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا ہے، بڑھنا ہے، نشو و نما پانا ہے، اور یہ مالی عبادت ہے۔ یہ محض اداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں، بلکہ ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح میں جو میل کچیل ہے اس کو صاف کر دیتی ہے۔ بالکل، اور انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بھی بناتی ہے۔ اور اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے، یعنی کہ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ، اس کی اہمیت اور اس کی تقسیم کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اوصاف رمضان کے سیٹ پر اس وقت مفتی اسد اللہ صاحب۔ اسد اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ویسے تو لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیا حکمت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تقسیم دولت کا ایک نظام بنا رکھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ یہ کسی جگہ پہ اس کی کنسنٹریشن نہ ہو بلکہ اس کی تقسیم ہو۔ اسی لیے میراث بھی اس کا ایک مظہر ہے کہ جس میں مرنے والی کی جائیداد بہت سارے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، تو باقی لوگوں کو بھی دینے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، نہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ان کے لیے گنجائش نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صاحب ثروت لوگوں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ میرے دیے ہوئے مال میں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک فریضہ بھی ہے، اور قرآن مجید میں 70 سے زائد دفعہ اس کو زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ثواب کا عمل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فریضہ ہے، اور اگر اس کسی مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس کو قرآن مجید میں کنز کہا گیا ہے، اور اس کے لیے بہت سخت ترین وعید آئی ہے کہ اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور صاحب مال کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو، اس کے چہرے کو اس سے داغا جائے گا۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ کوشش کر لینی چاہیے۔ اور ویسے تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے نصاب پہ ایک قمری سال گزر جائے، جو شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پہ اس کی ادائیگی کا انتظام کر دے۔ کوئی اندازہ نہیں ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے ذمہ زکوٰۃ رہ گئی ہو، تو اس لیے اس کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ اگر رمضان کے اندر کوئی ادائیگی کرتا ہے، کسی کا سال رمضان کے اندر پورا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کسی اور مہینے میں پورا ہوتا ہے اور رمضان میں اس کی ادائیگی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے حساب کتاب میں لکھ دے، کسی کو بتا بھی دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو روز قیامت پر اللہ پہ ایمان لاتا ہو کہ وہ ایک رات بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اگر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ فرض ہے 1 سال کی، 2 سال کی، تو وہ لکھ دیں، کسی کو بتا بھی دیں کہ اگر میں رمضان تک رہ گیا تو میں اس کی ادائیگی کر دوں گا، اگر میں چلا گیا تو یہ میرے مال میں سے دے دیا جائے۔ اس کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ تو رمضان میں ادائیگی سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن صرف اس لیے اس کا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ میں کا شوال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے پھر آپ 11 مہینے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی میں رمضان میں اس کی ادائیگی کروں گا۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً، اور دیکھیں
کوئی بھی عمل افضل بنتا ہے موقع کے حساب سے. اب آپ کے پاس ایک غریب آدمی آیا یا کوئی بہت سخت ضرورت مند ہے اور آپ اس انتظار میں ہے کہ میں تو 11 سال بعد 11 مہینے زکوٰۃ دوں گا 11 مہینے بعد, تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اسی وقت دے دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت پورا کر دینے کی وجہ سے اس کی دل کی دعا آپ کے کام آ جائے. اور اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ان کیس, تو اس کی زکوٰۃ کوئی اور ادا کر سکتا ہے. اس کی زکوٰۃ پر اگر اس نے بتا دیا ہے تو اس کے ورثاء کے ذمے لازم ہے کہ وہ دیں گے, اور اگر اس نے نہیں بتایا تو ورثاء کو چاہیے کہ وہ دے دیں, خود سے دے دیں, تاکہ وہ اس کا ذمہ فارغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہو جائے تو جو مالی حقوق ہیں وہ اس کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا نا, میں یہ اس سوال پہ پریسائز نہیں آنا چاہتا تھا کہ رمضان میں زکوٰۃ کیوں. ایک تو اس کا ثواب ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو شوال میں فرض ہوگی تو پورے 11 مہینے بعد رمضان آئے گا, تو بہت سارے لوگ اس کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. جو شوال میں فرض ہو گئی تھی اب جا کے رمضان میں دیں گے, مطلب 11 مہینے کا انتظار کریں گے, تو اس حساب سے بھی میرے خیال ہے پھر گناہ تو ہوگا نہیں. اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر شوال میں آپ کی زکوٰۃ پوری ہو رہی ہے تو آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. زکوٰۃ اگلے سال کے بھی دے سکتے ہیں, تو اگر آپ رمضان میں ہی دینا چاہتے ہیں تو اگلے سال کی دے دیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے تاخیر کی اور پھر ادائیگی کر دی تو اصل میں یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ کسی خاص وقت کے گزرنے کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے. اس کی ادائیگی کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ تاخیر کریں گے تو اس کا پھر انتظام کر دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس تاخیر کی وجہ سے آپ دنیا سے اس حالت میں چلے جائیں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو. تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ از خود کوئی تاریخ متعین کر دیتے ہیں کہ میں رمضان میں حساب کتاب کروں گا, بلکہ جب بھی آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب بنے تھے تو ہر سال اسی تاریخ پہ آپ کا سرکل پورا ہوگا, اور عمری تاریخ ہوتی ہے. تو اگر آپ یکم رجب کو صاحب نصاب بنے تھے فرسٹ ٹائم, تو اگلے سال آپ یکم رجب کو حساب کریں گے, اور اس تاریخ میں پھر آپ کے اوپر جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ اپنے پاس لکھ دیں کہ یکم رجب کو میری زکوٰۃ بنتی ہے 25,000. پھر آپ نے کچھ رجب میں دے دی, کچھ شعبان میں دے دی, کچھ رمضان میں دے دی. دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں, لیٹ بھی دے سکتے ہیں, لیکن حساب اس تاریخ کو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. خواتین اوزاد مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلحہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹس کی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.